سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جنہوں نے اس کو ارینج کیا ہے علیم صاحب اور ارقم صاحب اور ہمارے تنویر صاحب نہیں ہیں، تو ان سارے لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کے اس آمبور کے بزنس انیشیٹو میں آ کے آپ سے ملوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں آج سے تقریباً 1970s میں جو ہے میں ساؤتھ ایسٹ ٹیننگ کمپنی میں بہت زمانے سے کام کر رہا تھا، اور ہمارے جو نوید بھائی ہیں ان کے والد میرے گرو تھے حفیظ الرحمن صاحب، اور اس زمانے میں ساؤتھ ایسٹ ٹیننگ کمپنی ہندوستان کی سب سے بڑی ٹینری تھی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہیں، 50-60 سال کے، آمبور کے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس میں میں نے دیکھا کہ مجھے جو ہے سود کے بغیر، بینک کے اس کے بغیر، لون کے بغیر مجھے کام کرنا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ میں نے تقریباً 25 سال جو ہے میں نے کاروبار کیا، اور میرا اسپیشلائزیشن تو لیدر اپرز کا تھا، لیکن مجھے اتفاقاً جو ہے لندن کے ایک بڑی کمپنی سے جو ہے لیدر گارمنٹس کا جو ہے مجھے سابقہ پیش آیا، اور وہ بھی ایک جوئش کمپنی سے، اور جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی تھا، اور لیکن سب سے بڑا انٹرپرنر تھا وہ۔ تو الحمدللہ میں نے 20-25 سال جو ہے اس میں آفاق لیدر کے نام سے میں نے کام کیا، اور بینک کے قرضے کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے جو آفات اور جو چیلنجز آتے ہیں اس کو میں فیس کر سکوں۔ اور اسی زمانے میں میں نے جب دیکھا کہ 20-25 سال کے بعد مجھے کئی ایوارڈز بھی ملے، اس میں یونین کامرس منسٹری کے ذریعے سے بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈز کے ذریعے، بہت اونچا نہیں بالکل نیچا بھی نہیں، میڈیم اسکیل میں جو ہے جب میں نے 20-25 سال کے بعد میں نے سوچا کہ ہندوستان میں بھی جو ہے ہمیں انٹرسٹ فری بینکنگ کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ واقع یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پارٹیسپیٹری یہ ہے، لیکن مسلمان جو ہے صرف کچھ ڈیمانڈز کرنے سے، کچھ جو ہے چیزوں کی خواہش کرنے سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ گورننس کیا ہوتا ہے، بینکنگ کیسا ہے، فائنینشیل مارکیٹ کیا ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں انوویشن کیا ہے، کریٹیوٹی کیا ہے، ان سب سے جو ہے بہت زیادہ یہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نے تو 20-25 سال جو ہے انٹرسٹ فری کام کر کے جو ہے میں نے کام کیا ہے، یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے، لیکن ناممکن نہیں، امپاسبل نہیں ہے۔ اور میں نے سوچا کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو مجھے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ دوسرے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا کہ بھئی تم کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب تجھ کو معلوم تھا تو تم نے کوشش کی یا نہیں کوشش کی، یہ سوال میرے سامنے تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے استاد تھے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، وہ عالم اسلام کے بہت بڑے اسلامک بزنس اور فائنانس اور اکنامکس کے آدمی تھے۔ کنگ فیصل ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا تھا دنیا میں بینکنگ وداؤٹ انٹرسٹ کے نام سے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس قائم کیا۔ ہندوستان کے مختلف جو بڑے بڑے لوگ تھے جو اس سلسلے میں کام کر رہے تھے، ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی، ڈاکٹر اوصاف احمد، ڈاکٹر شارق نثار اور ڈاکٹر رحمت اللہ، ان سب کے ساتھ مل کے جو ہے ہم نے انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس قائم کی۔ تو الحمدللہ ہم نے، جیسا کہ ابھی ارقم صاحب نے بتایا، کہ ہم نے ریزرو بینک سے بھی بات کی اور بتایا کہ اس ملک میں اگر ہمیں انٹرسٹ فری بینکنگ کرنا ہو تو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رگھورام راجن کی جب کمیٹی بنی تھی، کمیٹی آن فائنینشیل سیکٹر ریفارمز پلاننگ کمیشن بھی، تو ہم نے اس میں بھی انٹروین کیا اور بتایا کہ آج کے زمانے میں بھی دنیا بھر میں جو ہے انٹرسٹ فری بینکنگ کام کر رہی ہیں، 75 کنٹریز میں ہے، تو ہندوستان میں کیوں نہیں؟ اگر لندن میں ہو سکتا ہے، ٹوکیو میں ہو سکتا ہے، نیو یارک میں ہو سکتا ہے، تو انڈیا میں کیوں نہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ ایک جمہوری ملک میں جو ہے ہمیں عوام کو جو ہے ساتھ لینا پڑے گا، اور پھر جو ہے پیپلز مینڈیٹ ہوتا ہے جہاں لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں ابھی جو مجھے ٹاپک، میں اس پر کبھی آپ سے کبھی گفتگو کروں گا، لیکن آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ مدینہ مارکیٹ کا۔ واقع یہ ہے کہ میں لندن جاتا رہتا تھا ہر 3 مہینے میں 15 دن کے لیے، واپسی میں جو ہے میں وہاں پروفیسر خورشید احمد صاحب ایک ہیں، بہت بڑے پاکستان کے سابق وزیر پلاننگ تھے، انہوں نے کہا کہ میاں عبدالرقیب وائی ڈونٹ یو گو ٹو ٹرکی؟ ٹرکی میں مسیعد نام کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، وہ مسلم بزنس مین کی ہے، تو وہاں ایک بہت بڑی تنظیم ہے مسیعد کی، اینول کانفرنس ہو رہی ہے، وائی ڈونٹ یو گو اینڈ اٹینڈ دیٹ ون؟ اربکان صاحب جو اس زمانے میں ترکی کے پرائم منسٹر تھے، میں اس میں گیا۔ وہاں جو ہے میری ملاقات جو ہے ملیشیا کے ایک بہت بڑے اکانومسٹ سے ہوئی۔ ان سے مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ مارکیٹ بھی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس سے پہلے جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بات کرتے تھے تو مسجد کیا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، اور مارکیٹ کا جو ہے بہت کم ذکر جو ہے ہمارے پاس ہوتا تھا۔ پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ مارکیٹ بھی کوئی چیز ہے۔ جب مجھے یاد ہے کہ جب میں ہندوستان آیا اور مدینہ مارکیٹ کے تعلق سے ہمارے علماء کے درمیان میں گفتگو کی تو ایک بڑے عالم نے کہا کہ ہم نے بھی سیرت پڑھی ہے لیکن یہ کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی انسٹیٹیوشنز بنائے تھے، ایک مسجد نبوی اور سوق المدینہ، مدینہ میں جو ہے انہوں نے بنائی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو وہاں انہوں نے ایک مثالی ایگزمپلری اسلامک سوسائٹی بنانے کی کوشش کی، اور اس میں تعلیمی امور کے لیے مسجد نبوی بنائی۔ مسجد نبوی آپ کی طرح مسجد نہیں تھی، وہ عبادت کا بھی تھا، تربیت کا بھی تھا، خدمت کا بھی تھا۔ میری کتاب میں نے جو ہے اس کو لکھا ہے مسجد نبوی کیسی عبادت کا بھی تھا، اور پھر جو ہے وہ تربیت کا بھی تھا، اور خدمت خلق کا بھی کیسے جو ہے مرکز تھا، اور سارے کام کے لیے لوگ جو ہے مسجد آتے تھے اس زمانے میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں جو ہے اللہ کے رسول نے مارکیٹ قائم کیا، سوق المدینہ، اور اس کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جو مکہ اور مدینہ اور طائف جو ہے 3 بڑے شہر تھے۔ مکے میں تجارت ہوتی تھی، اور پھر جو ہے مدینہ میں تجارت بھی اور زراعت بھی ہوتی تھی، اور ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس بھی ہوتا تھا۔ طائف میں صرف جو ہے زراعت ہوتی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہمارے دوست نے کہا، ہمارے ارقم صاحب نے، عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے، جب مہاجرین جو ہے مکے سے مدینہ آئے تو بزنس پیپل تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ پر پورا بزنس پر قبضہ یہودیوں کا تھا، اور پورا منوپلی جو انہی کا تھا۔ اور جو لوگ آئے تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، طلحہ بن عبید اللہ جیسے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ اس مارکیٹ میں جو یہودیوں کے منوپلی میں ہے وہاں ان کا داخلہ بہت مشکل ہے، اور کئی واقعات ہیں۔ اور وہاں یہ تھا کہ مدینے میں سارے یہودی مل کے جو ہے پورے بزنس پر قابض تھے، اور وہ جو ایک پرائز رکھتے تھے اسی پرائز پر جو سارے لوگوں کو کرنا پڑتا تھا۔ اور ان کے پاس 2 طریقے تھے، ایک یہودیوں کے لیے الگ تھا اور دوسرے جو غیر یہودی تھے ان کے لیے الگ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہاجرین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ایک مارکیٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے، حضرت ختیجہ کا بھی مال لے کے گئے تھے، اس سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی وہ سفر پہ گئے تھے، شام کے سفر پہ، بحرین کے سفر پہ، تو انہوں نے دیکھا تھا تجارت۔ اور پھر ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت بڑی بزنس وومن تھیں، اور سیرت کی کتابیں میں آتا ہے کہ 50% بزنس آف دی قریش واز ڈن بائی حضرت ختیجہ۔ تو واقعی ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات ہے کہ حضرت ختیجہ عورت تھیں لیکن سب سے مالدار ترین جو قریش میں جو وہی تھیں۔ تو اس سے ذریعے سے جو اللہ کے رسول نے جو ایک مارکیٹ بنائی مسجد نبوی کے قریب بھی، اور فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اس مارکیٹ میں آ کے جو ہے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں آ کے جو ہے کس سے جنگ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، لیکن مارکیٹ میں جو شیطان سے جنگ ہوتا ہے ہر موقع پر، جھوٹ بولنا ہو، ناپ تول ڈنڈی مارنا ہو، یا جو ہے دکھانا اور دینا ایک چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان سے ہمارا معرکہ جو ہے مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارکیٹ قائم کی تو وہ اس لیے کہ وہ گئے ہوئے تھے مختلف بازاروں کو، اور دیکھا کہ اگر مارکیٹ میں جو ہے اگر ٹیکس نہ ہو،
اس میں جو ہے ڈیوٹی نہ ہو مارکیٹ میں تو وہ مارکیٹ جو ہے قیمتیں سستی بھی ہوں گی اور لوگ زیادہ آئیں گے. تو آپ نے جو یہ کیا مارکیٹ قائم کی، سوق المدینہ قائم کیا، اس میں انہوں نے کہا دیر واز بی اینی ٹیکسیشن. اس کی وجہ سے یہودیوں کے مارکیٹ میں جو اشیاء کموڈیٹی سیل ہوتی تھی وہ ٹیکس کی وجہ سے قیمت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوق المدینہ میں جو ہے یہ جو قیمت کم تھی. اور دوسری اہم بات جو اللہ کے رسول نے مارکیٹ میں کہا تو وہ مناپلی تھا. مختلف جگہ جو ہے پکڑے ہوئے تھے یہودی لوگ، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بالکل دوسرے قسم کی جگہ دیتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، جو شخص سب سے پہلے مارکیٹ میں آئے گا اس کو جو ہے جگہ ملے گی. اسی لیے صحابہ نے، دوسرے لوگوں نے صبح کے فوراً بعد جو ہے مارکیٹ جانا شروع کیا، اور وہ مناپلی بھی ختم ہو گئی. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کا معائنہ کرتے تھے، جاتے تھے مارکیٹ کو. ہماری طرح نہیں ہے کہ مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، لیکن مارکیٹ جاتے تھے. ہمارے طارق مسعود صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے کہیں میں نے پڑھا کہ ہر ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ آف مدینہ جاتے تھے اور دیکھتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے جو آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول گئے مدینہ مارکیٹ کو، دیکھا کہ ایک گیہوں کا ڈھیر ہے، اور آپ نے ہاتھ اندر لگایا تو دیکھا کہ اندر گیلا ہے اور اوپر جو ہے سوکھا ہے. آپ نے پوچھا اس شخص سے، اس تاجر سے، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا رات بارش ہو گئی تھی اور اس لیے جو ہے گیہوں میں جو ہے پانی آ گیا تھا، تو میں نے اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا تھا. اور اللہ کے رسول نے اس وقت جو ہے جو بات کہی وہ تجارت کے لیے بہت اہم ہے. وہ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امتی میں نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور آپ نے یہی نہیں کیا کہ صرف مارکیٹ قائم کرتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ محتسب حساب کرنے والے انسپیکٹرز مقرر کیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر مقرر کرنے کے بعد وہ محتسب کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، جو مارکیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے وہ دیکھتے تھے، اور ناپ تول میں کمی تو نہیں ہوتا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں جو محتسبین تھے اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. اور مردوں میں نام آتا ہے سعید بن عاص امیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر عورتیں بھی تھیں اس میں محتسب حساب کرنے والوں میں، سمرہ بنت جندب السعدیہ، شفا بن عبداللہ بنت عبداللہ، یہ دیکھتی تھیں کہ مارکیٹ میں کیا ہوتا تھا. انسپیکٹر تھیں، ناپ تول میں کبھی ڈنڈی تو نہیں مارتے ہیں، یہ جو کوالٹی ہے اشیاء کی جو بیچ رہے ہیں اس میں. اور پھر تاجروں میں بھی جو مرد جہاں تھے تو وہاں عورتیں بھی تھیں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، خاص طور پر ابن ماجہ کی کتاب التجارہ میں وہ تفصیل کے ساتھ آتے ہیں کہ مرد بھی تھے تو عورتیں بھی تھیں. عورتوں کا نام ہے اسماء بنت محربہ، خولہ بنت سعیب، ملیکہ ابن صائب، خیلہ ابن نماریہ. اور خود حضرت ختیجہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا. ابو سفیان کی جو ہندہ تھی، ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان، وہ خود جو ہے بڑی تاجر تھیں، عطر کا بیپار کرتی تھیں. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو محتسب میں بھی اور تاجروں میں بھی جو ہے ہمارے پاس مرد بھی آتے ہیں تو عورتیں بھی آتی ہیں. اور ایک بہت بڑا واقعہ جو بنی قینقاع کا جو جنگ ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ، اس میں واقعہ یہ پیش آیا کہ خاتون، جو مسلم خاتون جو ہے ایک غیر مسلم کے دکان میں گئی، اس نے بے حرمتی کی، اس کا چادر نکالا، تو اس کے بعد اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان سے جنگ بھی کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی مارکیٹ میں جایا کرتی تھیں، آج کی طرح نہیں ہیں. بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ڈپارٹمنٹس بنائے تھے مارکیٹ میں. ڈپارٹمنٹ جو ہے غذا کے لیے، فوڈ اسٹفس کے لیے الگ، کلوتھس کے لیے الگ، جانوروں کے لیے الگ انہوں نے بنایا. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے. اور پاکی صفائی کا بڑا خیال اللہ کے رسول نے رکھا تھا. اور پھر قافلے جو آتے تھے اس زمانے میں اونٹوں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں آتی تھیں، غذا بھی، اجناس بھی. تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو پاتھ وے تھا اس میں کہتے ہیں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جو مارکیٹ کو آنے کا جو وے روڈ ہے وہ ایسا تھا کہ دو اونٹ سے لدے ہوئے، سامان لدے ہوئے دو اونٹ ایک طرف آتے تھے اور دو اونٹ جو ہے سامان سے لدے ہوئے دونوں جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو 4 ویز لین کا جو سسٹم تھا اللہ کے رسول نے مارکیٹ مدینہ کے اندر بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ کوئی شخص جو ہتھیار لے کے نہیں آئے گا اندر، اور نکیلا ہتھیار اگر ہو تو وہ جو ہے اس کے لیے بھی حفاظت تھی، اس پر جو پابندی تھی. تو
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے آتی ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں. ایک تو ہم جانتے ہیں کہ قرضے جو ہے جو لیے جاتے ہیں کاروبار کے لیے وہ اصل ربا نسیہ ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں بھی بہت زیادہ نفع لینا وہ بھی جو اللہ کے رسول نے اس کو جو ہے سود قرار دیا تھا. اسے ربا بالفضل کہتے ہیں. بے ایمانی کے ذریعے سے خرید و فروخت میں دھوکہ کرنے سے جو یہ ہوتا ہے اس کو بھی. اور پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ اوزان کا ہے، اسٹینڈرڈائزیشن کیا، اور فرمایا کہ مکے میں لوگ جو ہے سونا اور چاندی رکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو مکے کا جو یہ ہے ویٹیج ہے، ویٹ جو ہے مکے کا ہوگا، لیکن جو میجرمنٹ ہے وہ مدینہ کا ہوگا. المکیال مکیال اہل مدینہ، الوزن وزن اہل مکہ. مکے کا جو ہے وزن جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوگا اور مدینہ کا جو ہے وہ الگ ہوگا جو ناپ کے لیے. تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ قائم کر کے ہمارے سامنے روشنی کا مینار رکھا ہے کہ مارکیٹ کے بغیر اگر ہم مارکیٹ نہ جائیں گے تو پیسے کیسے کمائیں گے. کریشن آف ویلتھ. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو ہے فائنانشل لٹریسی میں ہمارے بھائی ارقم ڈاکٹر ارقم نے بات کی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دولت پیدا کریں. کریشن آف ویلتھ کہتے ہیں ارننگ، پیسے پیدا کرنا. اگر آپ پیسے پیدا نہیں کریں گے تو آپ کیسے سیو کریں گے، کیسا انویسٹ کریں گے، اور پھر کیسے جو ہے اپنے اوپر کیسے خرچ کریں گے اور پھر کیسے دیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور پھر نہ جو ہے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے ہمارے مسلمانوں میں فائنانشیل لٹریسی کی سخت ضرورت ہے. دولت پیسے کیسے کمائیں، کیسے اس کو بچت کریں، کیسے اسے انویسٹمنٹ کریں، یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا سود اور اس کا متبادل، واٹ از انٹرسٹ اینڈ اٹس آلٹرنیٹیو پر جو ہے تقریر کی مولانا تقی عثمانی صاحب، جو عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم ہیں آج کے دور میں، اور فائنانس کے تعلق سے، مالیات کے تعلق سے اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں. اور دنیا میں جو اسلامک فائنانس اور بینکنگ ہے، آئیوفی نام کی ایک تنظیم ہے، آڈیٹنگ اینڈ یہ جو ہے آڈیٹنگ اینڈ آئیوفی جو ہے کیا مطلب آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، جو بحرین میں دنیا کی سب سے بڑی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے. اس کے اسکالرس کے جو ہے جو چیئرمین ہیں وہ تقی عثمانی صاحب ہیں. انہوں نے تقریر کی امریکہ میں. انہوں نے کہا کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا. ارے جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور عرب کا ہر قبیلہ، یہ تو نئی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عرب کا ہر قبیلہ جو ہے سمر میں ایک طرف اور ونٹر میں ایک طرف جو ہے قافلہ 1000 اونٹ کا، 500 اونٹ کا، 2000 اونٹ کا جو ہے شام کی طرف جاتا تھا یا جو یمن کی طرف جاتا تھا. اس قافلے میں جو مال جاتا تھا اس میں عرب کا ہر قبیلہ جو ہے وہ پیسے لگاتا تھا، چاہے 1 دینار ہو، 10 دینار ہو یا 20 دینار لگاتا تھا. اور جب یہاں سے مال لے کے وہاں جاتے تھے، تقسیم کرتے تھے، فروخت کرتے تھے، واپس لا کے جو ہے وہ یہاں پیسے دیتے تھے. یاد آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان جب جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے تو اس موقع پر 2500 اونٹ لے کے گئے تھے سامان پر. جب واپس آتا کوئی قافلہ تو عورتیں بے تاب ہوتی تھیں کہ میں جو ہے 5 دینار جو لگائی تھی اس سے کتنا نفع آیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کیا ہے. اگر ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ واٹ از جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ہمارے لوگوں کو اور خاص طور پر ہمارے جو علماء ہیں ان کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں جو لگاتے ہیں. اور اس اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پیسے جو بچت کے ہوتے ہیں اس کے ذریعے بڑے بڑے کاروبار چاہے ٹاٹا ہے، برلا ہے، مہندرا ہے، اڈانی ہے، یہ سب جو ہے ان سے یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. عرب کا ہر قبیلہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھا. آج کے زمانے میں فائنانشیل لٹریسی میں ہم کتنا بچت کریں، آج ہمارے ملک میں کتنے جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہیں، اس میں کتنے شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس ہیں، کتنے میوچل فنڈ ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے بچت بھی اگر اس میں لگائیں گے تو چند دنوں کے بعد جو ہے ہمارے پیسے جو ہے کیسے لاکھوں روپے میں ہو سکتے ہیں. ایک اور بات ختم کر کے میں آپ سے اگر کچھ سیکھنا بھی چاہوں گا تو ایک اور بات جو ہے مجھے کہنی ہے
ہم امام اعظم زیادہ تر لوگ جو ہے حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے تاجر تھے. یہ جو ہے وہ کلاتھ مرچنٹ تھے، اور ان کی فیکٹری تھی، ایک قسم کا کلاتھ بناتے تھے، اور اس میں ان کے کئی فیکٹریز تھے، اور ان کے پاس یہ تھا کہ لوگ یہاں پیسے جمع کرتے اور دوسری جگہ پر اس سے حاصل کرتے. بینکنگ کا سسٹم تھا ایک قسم کا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اسلاف کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو ہے آج ہم جہاں نماز کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، کلمے کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور پھر جو ہے نماز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اور پھر جو ہے روزے کے بارے میں بھی جانتے ہیں، حج کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن مال کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے آگاہی نہیں ہے. یہ میں شکر گزار ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے آمبور اس کے ایسوسیشن کے لوگوں کو، کہ انہوں نے فائنینشیل لٹریسی کے تعلق سے، مدینہ مارکیٹ کے تعلق سے یہ باتیں رکھی ہیں، تو تاکہ جو ہم دولت کی اہمیت کو سمجھیں. دولت کے بغیر جو ہے، جیسے کسی نے کہا دنیا بالمال، مال کے بغیر زندگی نہیں ہے. وہ کیا ہے، الدنیا بالمال والآخرۃ بالصالح الاعمال. دنیا جو مال سے ہے اور آخرت جو عمل صالح سے ہے. تو یہ جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ مال کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اور مال کو صحیح طریقے سے اور حلال طریقے سے، طیب طریقے سے ہم یہ کریں، بچت کریں، اسے سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹ کریں، اور پھر اس کے بعد جو اپنے پر خرچ کریں، اور پھر جو ہے اپنے گھر والوں پر بھی صدقہ و خیرات بھی کریں. تو 5 اسٹیجز ہوتے ہیں: کمانا، کریشن آف ویلتھ، سیونگ، انویسٹمنٹ، اور پھر اسپینڈنگ امانگسٹ آور سیلفس، اینڈ دین گیونگ، لوگوں کو دینا. یہ 5 اسٹیپس ہیں کریشن آف ویلتھ میں، اور پھر پراسپیرٹی کے لیے یہ چند چیزیں ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وقت ہے تو کہہ سکتا ہوں. کیا میں یہاں آپ کے سامنے جو ہے 2 حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی دلچسپ حدیثیں ہیں. اس پر 2 یا 3 چیزیں. ایک دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا، ہٹا کٹا تھا نوجوان. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صدقہ دیجیے. آپ نے فرمایا تو نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تجھ کو میں کیسے جو ہے صدقہ دوں؟ پھر پوچھا واٹ ڈو یو ہیو ان یور ہاؤس، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے جس میں سوتا بھی ہوں اور اوڑھتا بھی ہوں، اور ایک جو ہے ووڈن کٹورا ہے میرے پاس جس سے میں دودھ بھی پیتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں. اللہ کے رسول دونوں لے کے آؤ. اور پھر آپ نے کہا علم، آپ نے حراج چھوڑا، کوئی ہے جو لینے والا؟ اس ٹاٹ کے چادر کو اور ایک ووڈن کپ کو لینے والا کوئی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ میں 1 درہم میں لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا جیسے آپ حراج میں دیکھے ہیں علم چھوڑتے ہیں، ور درہم، رنڈ درہم، تو لوگوں نے کہا 1 درہم میں ہم خریدتے ہیں. اللہ کے رسول نہیں، اس سے زیادہ. تیسری بار جب کہا تو اس نے کہا کہ 2 درہم دیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دیں، 2 درہم لے لیا. اور پھر شخص نوجوان سے کہا، انصار صحابی تھے، اس نے کہا کہ لے جاؤ 1 درہم سے اپنے گھر میں کھانا لے کے پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ بھوکے ہیں. 1 درہم سے جو تم کلاڑی لے کے آؤ. اور وہ شخص گیا، گھر میں کھانا دیا، کلاڑی لے کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاڑی سے ووڈن ہینڈل لگایا، اپنے ہاتھ سے، مبارک ہاتھ سے لگایا، اور کہا اس شخص سے جاؤ یہ کلاڑی لے کے جاؤ، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اور پھر جو ہے بازار میں جاؤ اور تقسیم کرو. 15 دن بعد تم آنا میرے پاس. 15 دن بعد وہ شخص آیا، اس کے ہاتھ میں جو ہے 10 درہم تھے، وہ چھنکتا بہت دے تھا. اور پھر کہا اس نے، اللہ کے رسول میں نے گھر میں بھی کھانا دے دیا، میرے پاس 10 درہم بھی. تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں جو مائکرو فائنانس ہے، جسے دنیا سمجھتی ہے کہ مغرب کا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا. آج دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن کیا ہمارے مسلمان اس مائکرو فائنانس کے لیے تیار ہیں؟ تو اور گھر کا اثاثہ تھا، دیر از نو ادر تھنگ. ٹاٹ کا ایک ٹکڑا اور ووڈن یہ تھا، اس کو سیل کیا. دا بیسک منیمم دیٹ اینی باڈی کوڈ ہیو ان دا ہاؤس، اس کو حراج کیا اللہ. اور پھر اپنے ہاتھ سے جو ہے دستہ لگایا. کس کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ یہ ایک آدمی جو غریب ہے، کنگال ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا اور پھر اس کو جو ہے خوشحال بنانا، یہ ہمارا کام ہے. یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مائکرو فائنانس کا جو سسٹم ہے پوری دنیا میں،
SHG کا کام چل رہا ہے، سیلف ہیلپ گروپ کا چل رہا ہے، عورتیں جو ہے ہر جگہ لگی ہوئی ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ مارکیٹ بھی آپ نے قائم کی اور یہ بھی ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. آپ وہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے. آپ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں. معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا غار میں؟ آپ بتا سکتے ہیں مول صاحب؟ ایک طوفانی رات تھی. بنی اسرائیل کا قصہ اللہ کے رسول نے سنایا. ایک طوفانی رات تھی تو 3 لوگ تھے، وہ گئے اور طوفان کی وجہ سے وہ پناہ لینے کے لیے غار میں پہنچ گئے. اور ایک جو ہے غار میں جو ایک پتھر آیا اور اس کا منہ بند ہو گیا. اور انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرے لوگ دیکھنے والے بھی نہیں ہیں، سوائے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اپنی زندگی میں جو سب سے بہترین کام ہم نے کیا ہے ہمیں سے تینوں میں سے، وہ ہم اللہ کے پاس بتائیں گے کہ بار الہ یہ میں نے تیری اس کے لیے کہ محبت کے عشق کے لیے کیا تھا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، تو مجھے پتھر سے نکال، اس غار سے نکال دے. ایک شخص نے کہا میں 2 لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا، جو اپنی ماں کو دودھ پلاتا تھا، اور ایک دوسرا شخص کہتا تھا کہ میں اپنی چچیری بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے اس نے پیسے دینے کے لیے. ایک تیسرا شخص تھا جس کے بارے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک تیسرے شخص نے دعا کیا، بار الہ میں جو ہے چند مزدوروں کو جو ہے میں نے اپنے کھیت میں جو ہے ان کو انگیج کیا تھا. یہ ایک مزدور جو ہے مجھ سے لڑ کے چلا گیا، مزدوری نہیں لیا، اور چند دنوں کے بعد وہ آیا تو اس نے پوچھا میری 1 دن کی مزدوری دے دو. میں نے کہا کہ جو ویلی ہے اس میں جو بکرے چل رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں، یہ جو کھیتی ہے یہ لے جا. اس نے کہا کہ فلاں تو مجھ سے مذاق نہ کر، میں تو 1 دن کی مزدوری لینے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ میں نے اس تیری 1 دن کی مزدوری کو انویسٹ کیا تھا اس میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کو ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1 دن کی مزدوری کتنی ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آج کے زمانے میں 500 روپے، بیسک منیمم تو اتنا ہی ہے آج کے زمانے. 500 روپے کو انہوں نے ایسے ہی نہیں رکھ دیا اٹھا کے، بلکہ انہوں نے انویسٹ کیا، اس سے بیل بکری بھی پیدا ہوئے اور کھیتی بھی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے انویسٹمنٹ جو ہے، جیسا کہ ہمارے ارقم بھائی نے کہا وبارک لنا فیما آتیت، ہم چھوٹا سا سرمایہ ہو لیکن اگر ہم نے اسے سچائی کے ساتھ اور پھر خوش دلی کے ساتھ ہم نے لگایا تو وہ چھوٹی سی 1 دن کی مزدوری بھی جو ہے گائے اور اونٹ کا ایک ریوڑ بھی لگے گا اور کھیتی بھی ہوگی. یہ ہمارے سامنے انویسٹمنٹ بہت بڑی چیز نہیں ہے. انویسٹمنٹ چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم سچائی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ محنت کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اس برکت میں جو ہے ہمارے پاس ہوگا انویسٹمنٹ. اس بارے ایک اور حدیث کہہ کے جو میں اپنی بات ختم کروں گا. ایک ابو داؤد اور مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، ابر سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے کھیت میں تو برس. وہ شخص وہ ابر کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں وہ ابر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے ٹکراتا ہے اور پھر جو ہے کھیت میں جو ہے وہ جاتا ہے، اور پھر جو ہے کھیت میں جو ہے اسے پانی جاتا ہے. اور وہ شخص گیا جس نے ابر میں آواز سنی تھی، اس نے کہا ہے فلاں شخص تو کھیت میں پھاوڑا چلا رہا ہے، تو کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تیرا نام لے کے جو ہے ابر سے کہا کہ تم اس کے کھیت پر برس. اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو میں پھاوڑا لیے ہوئے کھڑا ہوں اور پانی سینچ رہا ہوں اور میرا اور کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں. پھر کوشچن کیا اس کو، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ابر سے آواز آئی تھی. اس نے کہا دیکھو جب میرا کاشت ہوتی ہے، جب کاشتکاری ختم ہوتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک جو ہے اپنے لیے رکھتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتا ہوں. دوسرا حصہ جو ہے میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو لوگ حاجت مند ہیں. تیسرا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا. وہ کہتا ہے کہ تیسرا حصہ جو ہے میں اسی کھیت میں آئی پلو بیک انٹو دی سیم کھیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مینجمنٹ کے لحاظ سے ری انویسٹمنٹ کرنا، R&D کرنا، اور پھر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا، اور پھر پلو بیک کرنا اپنے انڈسٹری کا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا ویپار کرتے ہیں، جتنا نفع آتا ہے نفع سے زیادہ کھا لیتے ہیں. کیا ہم جو ہے R&D کر کے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے آئندہ کیا آنے والا ہے اور اس کے لیے ہم اس کے لیے سرمایہ رکھتے ہیں؟ اس حدیث میں بات معلوم ہوگا 1/3 آف بزنس میں جو نفع آتا ہے اس کو جو ہے ہم R&D کے لیے، مستقبل کے لیے ہم بنا کے، اور پھر جو ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کہ آئندہ کیا ہوگا. پلوئنگ بیک انٹو آور انویسٹمنٹ.
تو یہ بہت بڑا کام ہے جو آج یورپ اور دوسرے لوگ جو ہے اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے مستقبل میں کیا ہوگا، R&D کیا ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ نئی نئی چیزیں آئندہ جو آنے والی چیزیں ہیں اس کا ادراک بھی کرتے ہیں، اس کو فورٹیل بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں لگاتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، اور آخر میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کروں گا جو بہت کم لوگوں نے لکھا ہے، من صنع منکم شیئا فلیحسنہ، تم جب بھی کوئی چیز بناؤ تو بہترین چیز بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صنع منکم شیئا، کوئی بھی چیز تم بناؤ تو بہترین بناؤ۔ تو کمپٹیشن ایڈڈ ویلیو ہو اس کا، آج سے نہیں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا من صنع منکم شیئا فلیحسنہ، احسان کی کیفیت ہو، بیسٹ پروڈکٹ ہو، تم بنانے والے ہو تو بیسٹ پروڈکٹ بناؤ۔ یہ سب حدیثوں میں ہے، اور اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جہاں نماز کے تعلق سے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے تعلق سے، سیاست کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، بہت ساری باتیں ہیں۔ وقت مختصر ہے اور میں آپ سے سیکھنا بھی چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں آپ کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں لوگوں سے سیکھتا ہوں اور اس کو جمع کرتا ہوں اپنی ڈائری میں بھی اپنے، اور لوگوں سے کہتا رہتا ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ سیرت آف مدینہ مارکیٹ میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا الجالو الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو میرے مارکیٹ میں آ کے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اس لیے کہ مارکیٹ میں جو ہے ہم ہر لمحے شیطان سے جھگڑتے ہیں، ناپ تول میں یا جو سچائی کے تعلق سے، جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا التاجر الصدوق من النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار اور سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن جو ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ سر باتیں ہیں، تو اس سلسلے میں ہم اس پر غور بھی کریں کہ کاروبار کرنا، نماز فرض تو بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ پیسے کمانا بھی عبادت ہے، اور صحیح طریقے سے کمانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن ہمارے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس پر کام کریں اور دولت کمائیں بھی، اور پھر جو اس کو بچائیں بھی، اور اس کو انویسٹمنٹ بھی کریں، اور پھر لوگوں میں تقسیم بھی کریں، اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر غور فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب